مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں. غریبی کا حل کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہت سارے اسباب ہم نے آپ کو بتلائے ہیں. یہاں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ بہت سارے مسلمان جو فی الحال فقیری کو اور بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، اور اپنے آپ میں یہ سمجھنا کہ ہم فقیر ہیں، ہم غریب ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک طرح کا سوء فہم ہے، غلط فہمی ہے. یقیناً یہ بات طے شدہ ہے کہ جو فقیر ہیں، جو غربا ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہت سارے احادیث ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے وہ صحابہ ہیں جو مہاجرین صحابہ ہیں. اور مہاجرین صحابہ کون؟ جو فقراء ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس مال کم ہے، ان کے پاس کوئی پونجی نہیں تھی، کوئی سرمایہ نہیں تھا، ان کا حساب کتاب بھی کم ہوگا تو جلدی جنت میں جائیں گے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی جو صحیح بخاری ہی میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلعت فی الجنت، میں نے جنت میں ایک نظر ڈالی، میں نے جنت میں دیکھا، فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے دیکھا کہ جنت کے اکثر لوگ وہ ہیں جو میری امت کے فقیر ہیں. جنت کے اکثر لوگ وہ ہیں جو فقیر قسم کے لوگ ہیں، فقراء ہیں. فقراء کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مسائل کم ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کا تعلق بڑا کم ہوتا ہے، چھوٹی سی پونجی ہوتی ہے، معمولی سا سرمایہ ہوتا ہے، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اور اپنی چھوٹی سی ایک زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی گزار کر کے ختم کر لیتے ہیں. اس معاملے میں ایمان کی حالت میں مرنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں. اور جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، عموماً مال کی وجہ سے جو فتنے آتے ہیں، بہت ہی کم لوگ اس طرح کی فتنوں سے بچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری ہی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا رہا، فکان عامۃ من دخلها المساکین، اور میں نے دیکھا کہ جنت میں عمومی طور پر جو داخل ہونے والے ہیں وہ مساکین ہیں، فقراء، مساکین. اس معاملے میں ان کی حوصلہ افزائی ہے، ان کی ہمت بندائی جا رہی ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے. اور سبحان اللہ، یہ جھوٹی تسلی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اطلعت فی الجنہ قمت علی باب الجنہ. اس طرح کے الفاظ آپ بیان فرما رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. غیبیات سے آپ کو آگاہ کرایا جاتا ہے، آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی جو عظیم بات بتلائی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس تعلق سے ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، ہم اپنے آپ کو معمولی سمجھنا، ہم اپنے آپ کو گرے ہوئے سمجھنا، یہ قطعاً غلط ہے. ہمارے معاشرے میں جو غریب ہیں، اگر وہ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، پاکیزہ اخلاق کے مالک ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے انہیں ٹھوس ایمان عطا فرمایا ہے، غیبیات پر ایمان ہے ان کو، پھر ان کے پاس چھوٹا سا سرمایہ ہو، پھر ان کی جو مسائل ہیں وہ بآسانی سے وہ اپنے ہی سرمایے میں اپنے سارے مسائل کو نمٹا لیتے ہوں، پھر تو انشاءاللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مصداق ہیں کہ فکان عامۃ من دخلها المساکین. میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کون جنت میں داخل ہو رہے ہیں. عمومی طور پر جنت میں داخل ہونے والے وہی لوگ ہیں جو معاشرے کے فقراء ہیں، جو معاشرے کے مساکین ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ان احادیث کا غلط معنی لے لیتے ہیں، اپنے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں، اس کا معنی مفہوم اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، اور یوں ایک کٹورا لے کر کے گلی کوچے میں نکل جاتے ہیں، معمولی انداز کے کپڑے پہن لیے، پیون کے کپڑے پہن لیے، اور لوگوں سے بس مانگتے رہے، کبھی اس گھر پر کبھی اس گھر پر. ان کو تنبیہ کی جائے، انہیں بتلایا جائے، انہیں آگاہ کیا جائے. اس کے باوجود بھی کسی نے آگاہ کیا ہو، کسی نے تنبیہ کیا ہو، نہ کیا ہوں، یہ میں اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ہونے والے واقعات میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے باوجود، ان لوگوں کو آگاہ کرنے کے باوجود، ان کو تربیتی معلومات دینے کے باوجود، ان کو اس بات سے واقف کرانے کے باوجود کہ شریعت میں یہ جو باتیں بتلائی گئی ہیں اس کا یہ معنی اور مطلب نہیں ہے. اسلام نے
فقراء کی مساکین کی جو فضیلت بتلائی ہیں وہ اس معنی میں ہیں کہ رب العالمین نے اگر کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مسکین بنایا، اور رب العالمین نے ان کے حق میں یہ مقدر کر دیا، ایسی صورت میں اگر وہ رب العالمین پر حسن ظن رکھتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، رب العالمین پر اعتراض نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے فضیلت ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام نے کسی کو حکم دیا ہے کہ وہ فقیر بن جائے، وہ محتاج بن جائے، وہ اپنے آپ کو فقیر بن کر کے لوگوں کے سامنے لائیں، وہ بھکاری بن جائیں، وہ لوگوں سے مانگنے والا بن جائیں۔ اسلام نے ایسی تعلیم کبھی نہیں دی ہے، ایسے لوگوں کے لیے کبھی ہمت نہیں بندائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعاؤں میں اس دعا کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنا وشر فتنة الفقر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مالداری میں جو شر ہے میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وشر فتنة الفقر، جو فقر ہے، جو محتاجی ہے، جو افلاس ہے، اے اللہ اس میں جو شر ہے میں اس سے بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ فقر و فاقہ اصل کے اعتبار سے کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے عافیت مانگنا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو محتاج بنا دیا، اللہ نے کسی کو ایک مقدار میں دولت دی اور اس کی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور وہ ایمان اور عمل صالح پر قائم ہے، تو اس کے حق میں وہ فضیلت ہے کہ اس طرح کے فقراء اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کے لیے جنت میں اول نمبر پر جانے والی بات آتی ہے۔ ورنہ ایک شخص اپنے آپ میں یہ سمجھے کہ مجھے فقیر ہی بننا ہے، میں اس کے لیے ہی کوشش کروں گا، اپنا حلیہ کچھ بنا لے، اپنا لباس کچھ ترتیب دے لے، بغیر چپل کے گھومتا پھرتا رہے اور کچھ ہاتھ پیر اپنی طرف سے کچھ موڑ لیں اور کچھ عیب اپنے اندر سے خود ہی لا لیں اور اس معاملے میں لوگوں سے مانگتا پھریں اور کہے کہ فقراء کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، یہ حقیقت میں رب العالمین کا ناشکرہ بندہ ہے، رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک حدیث مبارکہ میں فقر و فاقہ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفقر والقلۃ والذلہ، کہ رب العالمین سے تم پناہ مانگو فقر و فاقہ سے، فقر و فاقہ سے پناہ مانگنا چاہیے، فقر و فاقہ کو دعوت نہیں دینی چاہیے، فقر و فاقہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، فقر و فاقہ تباہی لانے والی چیز ہے، فقر و فاقہ انسان کے اخلاق، انسان کے عقیدے پر، انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ فقر و فاقہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ہاں اللہ نے کسی کو فقیر بنا دیا، اللہ رب العالمین نے کسی کو ایک مقدار میں عطا کیا، وہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن وہ شخص محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، خودداری کی زندگی گزارتا ہے اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ ہاں کسی سے کچھ لیتا ہے، واقعی وہ محتاج ہے، حسب ضرورت لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کے فقراء کے لیے اگر ایمان کے حالت میں موت آ جائے، عمل صالح پر قائم تھا، اس حالت میں موت آ جائے، پھر یقیناً یہ ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو کہ فقراء، وہ مساکین جن کے لیے جنت کی فضیلت ہے، بلکہ جنت میں سب سے پہلے جانے والی فضیلت ہے، یہ ان لوگوں کے حق میں ہے۔ ورنہ اپنے آپ میں فقیر بننے کی کوشش کرنا، پورا حلیہ ہی بنا لینا، اس کے لیے ایک صورت سامنے لانا، یہ سب ایک اس دور کے تماشے ہیں، ان لوگوں کی اپنی بن بنائی چیزیں ہیں، اس سے اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ معاشرے کی بہت ساری چیزوں میں اس طرح کی فقیری، اس طرح کی غریبی یا اس طرح کے فقراء، اس طرح کی جو پیشہ ور غریب اور بھکاری جو لوگ ہیں، اسلام کا نام لے کر فقراء کی فضیلت بتلا کر کے یہ احادیث کو اپنے اوپر فٹ کر لینا، یہ بھی ایک طرح سے غلط ترجمانی ہے۔ اسلام اس سے پاک ہے، منزہ ہے اور اسلامی تعلیمات اس سے بالکل ہی بری ہیں۔ ناظرین اکرام، اس موضوع سے متعلق اور بھی باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ، ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ، ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا، تجھ سے ناتا اللہ۔
اللہ کے مقدس ناموں میں سے ایک نام المقتدر بھی ہے۔ یہ نام اللہ رب العزت کے ہر فیصلے میں خود مختاری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہر شے کے متعلق اپنی مرضی و منشا کے مطابق حکم دیتا ہے اور اس کو نافذ کرنے کی بھی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر اپنا یہ نام ذکر فرماتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے: اور اے نبی، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہر شے کو مکمل طور پر دیکھنے اور پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدائی عظمت کا یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی اس طرح کی عظیم قدرت نہیں رکھتا۔ جس کی اللہ حمایت کرے کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے سارے کے سارے لوگ اسے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی اللہ کا غضب کا حقدار بن بیٹھے تو دنیا جہان کے لوگ اکٹھے ہو کر بھی اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ہر معاملے پر اس کی مشیت حاوی ہے اور وہ ہر طرح با اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے دے۔ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ۔ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ۔ ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا، تجھ سے ناتا اللہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے قبل ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ شریعت میں جہاں فقراء کی فضیلت ہے، مساکین کی فضیلت ہے، وہیں پر معاشرے میں کچھ لوگ اپنی طرف سے زبردستی اپنے آپ کو فقیری اور محتاجی میں رکھتے ہوئے اور فقیرانہ لباس میں اپنے آپ کو باندھ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنا، لوگوں سے مانگتے رہنا اور اسی کو پیشہ بنانا اور اسی میں پوری زندگی گزارنا، یہ سمجھتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کی جو فضیلت ہے شریعت میں، یہ سب ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اسلام میں اس طرح کی چیزوں کو بڑھا کر کے نہیں بتلایا گیا ہے۔ فقیری کو مانگنا نہیں چاہیے، فقیری کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے، اگر ایسی فقیری ہے جس میں رب العالمین نے ایک مومن کو، ایک انسان کو، ایک بندے کو حالت ایمان میں رکھا ہے، اور پھر وہاں پر فقیری ہے، خودداری ہے، لوگوں سے مانگنے والی بات نہیں ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والی بات ہے، پھر ایسی صورت میں یہ چیز کوئی غیر شرعی نہیں ہے، ایک الگ سی صورت ہے۔ لیکن معاشرے کی جو ایک بری صورت ہے وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ معاشرے میں جو بدحال لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، یہ اپنے آپ میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ قابل تعریف بات ہے، اس سے اٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ پیر ہلانے چاہیے، محنت کرنا چاہیے، مزدوری کرنا چاہیے، بھاگ دوڑ کرنا چاہیے، بھیک مانگنے کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے اسلام کی صورت بہت ہی داغدار ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں میں جو نقصانات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، رب العالمین سے بدظنی پیدا ہو جاتی ہے، رب العالمین کی تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں،
لوگوں پر بد دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے مفاسد ہیں، دینی تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، عام فنون اور عام ہنر بھی وہ سیکھ نہیں پاتے ہیں، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ مساجد کے پاس کھڑے ہونے والے فقراء، دیگر جگہوں میں رہنے والے فقراء، ان مساجد میں کھڑے ہو کر کے نمازوں کے بعد لوگوں سے مانگ تو لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ یہاں رہ کر کے میں ان کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جو مسلم معاشرے میں جو ذمہ داران ہیں، جو ائمہ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس پر محنت کرنا چاہیے، ان پر کام کرنا چاہیے، ان کی ذہن سازی ہونی چاہیے، ان کے دکھ درد کو جاننا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو انہیں روڈ پر لائی ہے، کون سی چیز ہے جو انہیں ان کے گھر کے باہر نکال دی ہے، یہ کس وجہ سے اتنے مجبور ہوئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن گئے ہیں۔ ان کا دکھ درد جاننا چاہیے، ان کی وجہ پوچھنی چاہیے، ان کی ذہن سازی ہونی چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، ان کو خوددار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہماری زندگی میں ایک عمل ہونا چاہیے۔ یہ محنت طلب کام ہے، یہ بہت ہی دل گردے والا کام ہے، یہ بہت ہی پریشان کن کام ہے کہ ہم اپنی ضروریاتی زندگی، اپنی مصروفیتیں، اپنے کام کاج سے نکل کر کے یہ کام کریں۔ یقیناً بہت بڑا کام ہے۔ اس معاملے میں کوئی ٹیم بنانا، اس طرح سے کوئی ایک ادارہ قائم کرنا، اس کی حاجت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر جہاں ہم کو اس کی حاجت ہو جائے، جہاں اس کا سامنا ہو جائے، جہاں اس کی ضرورت بن جائے، وہاں کھڑے ہو کر کے کام کر لے سکتے ہیں۔ ایسے میں انشاءاللہ بہت جلد یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ کسی کے کندھے پر اس کی ذمہ داری کو نہ ڈالا جائے، ہر ایک اپنے تعلق سے سوچے۔ اپنے گھر میں آنے والے فقراء، اگر ہمارے پاس فرصت ہے، وقت ہے اور ہم کچھ کہہ لے سکتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کی بات سن لینی چاہیے، کہہ دینی چاہیے، یا ہمارے پاس کچھ ضرورت بن سکتی ہے تو ان کا کچھ حل نکال لینا چاہیے۔ ایسے میں ان لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور اس معاملے میں اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی باقی رہ جائے گی۔ ناظرین اکرام، ہمارا جو موضوع ہے غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، اس معاملے میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ہم نے اپنے موضوع کی ابتدا کی تھی رب العالمین کی رزاقیت سے متعلق، کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا رزاق ہے۔ ہم نے کہا تھا شروع میں کہ اللہ رب العالمین سے روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے ایمان کی بھی شرط نہیں ہے، وہ تو سب کو عطا فرماتا ہے۔ البتہ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، انہیں خصوصی طور پر رب العالمین کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، خصوصی طور پر رب العالمین کی خاص رحمتیں انہیں عطا کی جاتی ہیں، اس کا نزول ان پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خزانے تو بہت ہیں، بہت ہی وسیع ہیں، لیکن رب العالمین اپنے خزانوں میں سے ایک مقدار میں نازل کیا ہے، اور اس میں سے بھی جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک مقدار میں عطا فرماتا ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا راز ہیں، وہ تو حقیقی معنوں میں رب العالمین ہی جانتا ہے۔ البتہ خود رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس طرح کی کچھ اور حکمتیں بھی بتلائی ہیں۔ یہ حکمتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو پچھلی نشستوں میں بیان کی جا چکی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کو وہ اسباب بھی بتلائے، ان اسباب کی بھی ہم نے نشاندہی کی، جن اسباب پہ عمل کر کے، جن اسباب کو قابل عمل بنا کر کے، جن راستوں پر چل کر کے ہم غریبی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم اپنی زندگی کے سارے مسائل میں غریبی سے ہم اپنے دامن کو بچا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا کیا اسباب تھے؟ بہت سارے اسباب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ان میں سے ایک سبب تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو قبول کرنا، رب العالمین کی بندگی اور رب العالمین کی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ اور اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی، مثلا یہ کہ اخلاص نیت یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا سبب ہے۔ اگر ہماری نیت آخرت طلبی ہو تو پھر یہ خود غریبی سے چھٹکارا کا بہت بڑا حل ہے۔ اس سلسلے میں جو اسباب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ قناعت پسندی ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں پر اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جتنی کہ ہماری اپنی آمدنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کی جو فضیلت بتلائی ہے وہ بھی اگر ہمارے پیش نظر ہو تو ہمارے معاشرے کے جو غربا ہیں، ہمارے معاشرے کے جو فقراء ہیں، ان کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی سکون کی بات ہوگی۔ اور ساتھ میں سب سے جو عظیم بات آپ کے سامنے لائی گئی تھی وہ ہے جنت کا حصول، اس کی فکر کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اس طرز کا عمل کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کی فکر اگر جنت کی طرف ہو جائے اور آدمی کی سوچ جنت کے لیے ہو جائے اور آدمی کی توجہ جنت کی طرف ہو جائے، پھر ایسی صورت میں وہ دنیاوی اعتبار سے اس قدر وہ مگن نہیں ہو جائے گا، وہ دنیا میں گم نہیں ہو جائے گا، وہ دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھے گا جتنی کی اس کی ضرورت ہے، بقیہ اس کی پوری توجہ
جنت کے لیے ہوگی، جنت کا حصول، جنت کے لیے کوشش کرنا، یہ خود ہمارے اپنے گھر کی غریبی کے حل کے لیے بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ اس معاملے میں نے آپ کے سامنے ایک اہم سبب یہ بھی رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین، مرد ہوں کہ خواتین ہوں، ان کی زندگیاں میں ہمارے سامنے رکھیں۔ کچھ واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اس تعلق سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اپنے سامنے رکھیں، وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ وہ ہم جیسے انسان ہیں، انہوں نے غریبی کی حالت میں کیسے زندگی گزاری، کیسے ان کا معاش کا مسئلہ تھا، یہ اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے لیے ایک ہمت ملتی ہے۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ اس راستے میں اور بھی لوگ گزرے ہیں، ہم اکیلے ہی نہیں ہیں، اس معاملے میں ہمیں بہت ہی زیادہ قوت ملے گی۔ ناظرین کرام، یہ جو ہمارے ضروریات زندگی ہیں، اس معاملے میں کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بے نیازی مانگنا چاہیے، رب العالمین سے کشادگی مانگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا فرمائیں، ہماری زندگی بحال کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیں، اور شرعی نقطہ نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو ہمارے لیے سربلندی کا ذریعہ بنا دیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآننا 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 نور يضيء طريقنا، قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا